کے اوپر انہوں نے جب سڑک کو گرمایا نا تو پیپلز پارٹی دباؤ میں آ گئی تھی. پیپلز پارٹی ڈسپائٹ دا فیکٹ نوئنگ فلی ویل کہ یہ نئے پاکستان کے مفاد میں وہ دباؤ میں آ گئی تھی. تو آپ کو ایک اسٹریٹجی تو بنانی پڑے گی اور اس کو پھر اس دباؤ کو برداشت کرنا پڑے گا. سیاست میں پرسپشن والی جو بات کی جاتی ہے نا کہ ریالٹی جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، پرسپشن جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے. تو یہی بات ہے کالا باغ ڈیم کہ ایک منصوبہ ہم نے اس پرسپشن جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہوئے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. کالا باغ ڈیم ہم نے تباہ کر دیا منصوبہ، جو صحیح منصوبہ بننا چاہیے تھا، لیکن سیاسی طور پر اتنی اس کے اوپر زہر بھر گیا ہم اس پہ کام نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ کسی بھی منصوبے پہ کام کرنے میں دیر کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر اس قسم کی اینڈ رزلٹ یہی ہوتا ہے. کمپلیکیشن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اگر جو کالا باغ ڈیم ہے جو وہ اگر 70s میں ہی کہیں بن جاتا یا جنرل ضیاء دور میں بننا چاہیے ارلی 80s میں بن جاتا تو شاید یہ نہ ہوتا. جنرل ضیاء دور میں اگر اس کے اوپر سیاست نہ ہوتی تو اسی وقت بن جانا چاہیے تھا. لیکن ابھی جو 5 نہروں کا آپ کا منصوبہ ہے اس کے ساتھ بھی یہی پوزیشن ہے. آپ اس کو سیاست کا شکار کرتے جا رہے ہیں، لٹکاتے جا رہے ہیں تو مسئلہ بڑھ جائے گا. اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن عمل درآمد کنسنسس سے ہی ہونا چاہیے نا. پیپلز پارٹی کو آن بورڈ آنا چاہیے. ایک دفعہ تو آپ کو ہٹ لینی پڑے گی. اگر وہ دیکھتے رہیں گے کہ لوگ سڑک پہ آ جائیں گے تو پھر تو آپ نہیں منصوبہ کوئی بھی شروع کر سکتے. جو لوگ سڑک پہ ہیں ان کو سمجھانا چاہیے. انگیج دیم، ٹاک ٹو دیم. بالکل ان کو انگیج کرنا چاہیے. تو پھر آپ انگیج تو نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم بالکل انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہم جا کے تو وہاں پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے جو ہے ان کو انگیج کرنے کے لیے وہاں پہ چلے جائیں گے. پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے جائیں گے. سر وہ تو کمیٹیاں بنا سکتے ہیں. خورشید شاہ ہیں، نوید قمر ہیں، وہاں سے نمائندے لے لیں. یہاں سے آپ کے وفاقی حکومت کے 2 نمائندے چلے جائیں اور بیٹھیں آپس میں ڈسکس کریں. یہ پاکستان کا منصوبہ ہے بھائی. نہیں ایسے کوئی انڈیا کو پانی نہیں بیچنے لگے. یعنی یہی راستہ ہے. اب آپ دیکھیں نا یہ چناب کے اوپر جو انڈیا نے شروع کیا ہے تو اب اس کے اوپر بات ہونا شروع ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ چند ہفتوں بعد یہ سب کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ انڈیا کیا کر رہا ہے. پانی کے تو انہوں نے چناب میں تو واٹر فلوز روک دی ہیں بگلی ہار کو بھرنے کے لیے. تو آپ کو تو خطرہ نظر آنا چاہیے. نہیں آ رہا تو ہم بہت بڑی اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں اگر ہمیں نہیں نظر آ رہا تو. بہرحال نظر آ رہا ہے. اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ ڈیبیٹ کرنے کے بعد اور جو تجاویز ہر طرف سے آئیں اور جو بہتر ہو اس کو اسٹریٹجائز اس کے مطابق کرنا جو ہے یہ وقت کی ضرورت ہے. جو پرپوز سائٹس ہے واٹر سٹوریجز چناب کے اوپر وہ کون کون سی ہیں؟ دیکھیں وہی پہ جو ہے نا وہ یہ اس بات کی ضرورت ہوگی کہ اس کے اوپر اختلاف اسی نقطے کے اوپر ٹرسٹ ڈیفسٹ بھی جو ہے وہ دور ہو اور جو ہے اس کے اوپر کنسنسس بھی ہو. کیونکہ وہ جو سائٹس ہیں وہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی وہ پنجاب میں ہی بنتی ہیں. بنی ادھر ہی ہیں تو پھر اس کے اوپر فارچونیٹلی بنتی ہیں. بنی ادھر ہی ہیں تو پھر اس کے اوپر فارچونیٹلی انفارچونیٹلی کا سوال تو نہیں ہے. تو پریکٹیکلی جہاں ہونی چاہیے وہیں پہ بنیں گی نا. ہاں لیکن اس کے اوپر وہ ٹرسٹ ڈیفسٹ والی بات آتی ہے نا کہ سندھ کو جس طرح وہ لو اپرین جو ہیں وہ ان کو اس بات کا جس طرح سے انڈیا جو کر رہا ہے تو وہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر آگے بھی تو اسی طرح سے چلتی ہیں نا. این ایف سی کے اوپر پیش رفت دیکھتے ہیں بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے فوراً بعد 30 جون سے پہلے ایٹ لیسٹ؟ دیکھیں این ایف سی پہ جو پیش رفت ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ این ایف سی کو تبدیل کر کے ہی جو ہے یا 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ آگے پیچھے کر کے ہی این ایف سی کو کے مسئلے کو جو ہے حل کیا جا سکتا. ایک مسئلہ درپیش ہے، اس کو حل کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے اور وہ طریقہ کار جو سب کے جو ہے وہ کنسنسس سے ہو اور سب کی اس میں تائید حاصل ہو. اس جیسی بات ہی کوئی نہیں. 30 جون سے پہلے کر سکتے ہیں اس کے اوپر؟ میرا خیال ہے کہ 30 جون سے پہلے یہ مشکل نظر آتا ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی جلد بازی کرنے والی بات بھی نہیں ہے. 30 جون سے اگر پہلے نہیں ہوگا تو بعد میں بھی اگر ہو جائے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اگلا مالی سال آپ اس کو درست کر کے آگے جا سکتے ہیں. آپ کا ابھی جو قرضوں والی پوزیشن ہے وہ ٹربل سم اس لیے ہے کہ آپ کی انٹرسٹ پیمنٹس جو ملکی قرضوں کی ہے نا، انٹرسٹ پیمنٹ جو ڈومیسٹک لونز کے اوپر ہے وہ بہت اوپر چلی گئی ہے سر. اب تو پریکٹیکلی وفاق جب صوبوں کو پیسے دے دیتا ہے نا اس کے پاس ملکی بینکوں کا قرضہ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں. ہم اور بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں ان کا پرانا قرضہ لٹانے کی خاطر. یہ صورتحال تھوڑی مشکل ہے. تو سولوشن تو آپ کو ابھی چاہیے.
ہاں جی بالکل ٹال نہیں سکتے آپ. نہیں دیکھیں سلوشن جو ہے یہ سلوشن ملک کا سلوشن ہے، کسی صوبے کا نہیں ہے یا کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، سب کا ہے. تو سب نے بیٹھ کے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ کرنا ہے اس کو، اور سب نے بیٹھ کے اس کا حل نکالنا ہے. اسحاق ڈار صاحب کو جو کمیٹی کی سربراہی دی گئی ہے اس کی کیا سیاسی طور پر کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ٹیکسیشن کے معاملے کے اوپر جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو بھی اعتراضات ہوتے ہیں، کیونکہ ٹیکسیشن تو پھر لوگوں پہ ہی ہوتی ہے، مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹی پہ ہوتی ہے، وہ پھر آگے سے پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب کیونکہ ہمارے نائب وزیر اعظم بھی ہیں، سینئر ترین جو ہے وہ ہمارے ساتھی ہیں، تو جو ہماری کولیشن پارٹنرز کے ساتھ خاص طور پہ اکنامک ایشوز کے اوپر بات ہوتی ہے تو ہمیشہ اس میں ڈار صاحب کی رہنمائی یا ڈار صاحب کی جو ہے وہ باوجود اس کے کہ ان کی دوسری مصروفیات بھی زیادہ ہوتی ہیں تو ان کی جو ہے وہ اس میں سپورٹ ہوتی ہے. تو اس کمیٹی کے ذریعے سے جو بھی ٹیکسیشن کا پروگرام یا جو بھی اسٹریٹجی یا جو بھی معاملہ جو ہے وہ پالیسی مرتب ہوگی تو اس کے اوپر اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ کنسلٹیشن کریں گے تمام ہمارے جو سر. لیکن آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں یہ فائنانس منسٹر کے اوپر نو ٹرسٹ کا بھی اظہار ہے. نہیں کوئی ایسی بات آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں. نہیں میرا خیال ہے کہ اس یعنی یہ کمیٹی کی تشکیل جو ہے یہ جو ہے وہ فائنانس منسٹر کی تجویز پہ ہی ہوئی ہوگی. نہیں سر ان کی تجویز پہ نہیں ہوئی. نہیں سن لینا، فائنانس منسٹر کی ہی یہ ذمہ داری ہے جس کو جو ہے وہ کمیٹی کے لوگ فائنانس پورا منسٹر کریں کی گے. دی ہوئی جو ٹیکسیشن پرپوزلز تھیں اسی کے اوپر پرائم منسٹر نے اس اجلاس میں ڈار صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی کہ یہ اس کو ریویو کرے گی، تو بیسیکلی تو نو ٹرسٹ کا اظہار نہیں ہو اس گیا. میں یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں اس کے اوپر وہ جو ٹیکسیشن کی پالیسی ہے اس کے اوپر کوئی دوسرے لوگوں کو، بلکہ جو پارلیمنٹ ہے پوری یعنی سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، لوگوں سے ووٹ لینا ہے، لوگوں کو راضی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کو ڈیبیٹ کرنا ہے. تو یہ سارا کام جو ہے وہ اگر یہ کمیٹی کے ممبران کریں، اسحاق ڈار صاحب کریں، تو یہ فائنانس کی اور ایف بی آر کی جو ہے وہ یہ تو ان کی مدد یا ان کی تابعداری والی بات ہے سر. وہ ان کے اوپر عدم اعتماد والی بات نہیں. عمران خان بہت ساری چیزیں جو تھیں نا وہ کہہ جاتے تھے، تو اس میں سے ایک چیز تھی کہ بجٹ کے موقع پر یہ ووٹ دے رہے ہیں، مدد ادھر سے لینی پڑے گی، ووٹ خود ہی پڑیں گے. نہیں بریک لے ہمیں لیں. بالکل ان سے مدد لینی پڑے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ لوگ مرضی سے کریں گے اور ان کو ہم کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم سر کنسنسس پانی پہ بھی انہی کی مدد سے ہوگا، این ایف سی پہ بھی انہی کی مدد سے ہوگا، اور بجٹ پہ بھی انہی کی مدد سے ہوگا. نہیں چلیں اگر ایک اچھے کام میں کوئی مدد کرتا ہے تو سب کو کرنی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے. میں تو کر رہا ہوں آن ایئر سپورٹ کر رہا ہوں آپ کو این ایف سی بس پہ آپ کی سپورٹ بھی بڑا معنی رکھتی ہے.